بلی کے بالوں میں ایک ایسا بیکٹیریا پایا جاتا ہے جو انسان کا ڈپریشن دور کرتا ہے۔ بلی کے نماز میں دخل اندازی کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹتی، یا شرعی احکام اس کے متعلق کیا ہیں؟ بلی پالی جا سکتی ہے کہ نہیں پالی جا سکتی؟ پالی جا سکتی ہے تو کن شرائط پر پالی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، یہ 3 رمضان المبارک کی بات ہے۔ اسلامی ملک الجزائر کی جامع مسجد ابوبکر صدیق میں قاری ولید مسعد صاحب بڑے دل نشیں انداز میں تراویح پڑھا رہے تھے۔ تراویح کی آخری رکعتیں چل رہی تھیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، کچھ آگے بڑھ گئے تھے کہ اچانک خوبصورت مسجد جو بھری ہوئی تھی، کھچا کھچ بھری ہوئی تھی شائقین قرآن سے، اور اس دل نشیں آواز کو سننے والوں سے بھری ہوئی مسجد میں ایک بلی نمودار ہوئی۔ بلی نے ادھر ادھر دیکھا اور تو کوئی اس کو شاید بات نہیں سوجی، یکا یک اس نے قاری صاحب پر چھلانگ لگا دی۔ داد دینی چاہیے قاری صاحب کی ہمت کو، ان کے دھیان کو، ان کے گیان کو، کہ بلی کے اچانک حملے سے وہ ذرا بھی نہیں گھبرائے، نہ ہچکچائے۔ انہوں نے اپنی تلاوت بھی جاری رکھی، اسی طرح موتیوں کی طرح سے قرآن مجید کی مترنم آواز مسجد میں گونجتی رہی۔ بلی کو بھی انہوں نے ہینڈل اور قابو کیا۔ پہلے تو وہ بلی کا حملہ جو تھا، یا بلی کی جو چڑھائی تھی قاری صاحب کے پیٹ تک پہنچی، قاری صاحب نے اپنے ہاتھ سے اس کو سہلایا۔ بلی نے اگلا قدم اٹھایا، اگلی چھلانگ قاری صاحب کے کندھوں پر لگائی۔ قاری صاحب کے کندھوں پر بلی بیٹھ گئی، اور شاید یہ خوبصورت آواز، قرآن مجید کی خوبصورت آواز وہ سنتی رہی، اور پھر اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ وہ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو قاری صاحب کے رخساروں کے ساتھ مس کرنے لگی، قاری صاحب کے لبوں کے ساتھ مس کرنے لگی، اور اس پر بڑے دلچسپ تبصرے ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس بلی کا بہت شکریہ جس نے اتنی خوبصورت آواز میں پڑھنے والے قاری صاحب کا ہم سے تعارف کروا دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بلی قرآن مجید کی محب بلی تھی، اس کو یعنی قرآن سے اور اہل قرآن سے محبت تھی۔ یہ کہیں سے قرآن مجید کی آواز کو سنتی ہوئی مسجد میں آئی، اور پھر جب قرآن مجید کے منبع اور مخرج کو دیکھا، قاری صاحب کو دیکھا، تو وہاں پہنچی اور قاری صاحب کا بوسہ لے کر چلی گئی۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ ہم بلی کے متعلق شرعی احکامات کی طرف آگے بڑھیں، میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ 2 بلیوں کی ویڈیو ہے جو حرم مکی میں موجود تھی، مطاف میں موجود تھی، لوگ بھی موجود تھے۔ کچھ لوگ طواف کر رہے تھے، کچھ لوگ آرام کر رہے تھے کہ یکا یک حرم سے خوبصورت ترین آواز گونجی۔ یہ اذان کی صدا تھی۔ جب یہ آواز گونجی تو 2 بلیاں جو حرم میں موجود تھیں، ان میں سے ایک بڑی بلی ہے، ایک چھوٹی بلی ہے۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک والدہ ہے، ایک اس کی بیٹی ہے۔ یہ جو بیٹی ہے شاید یہ انڈر ٹریننگ اور انڈر تربیت کوئی وہاں حرم میں موجود بلی محسوس ہوتی ہے۔ یہ اپنی والدہ کے پاس آئی اور اس نے لیٹ کے والدہ کو بتایا کہ چونکہ اذان کا وقت تو شروع ہو گیا ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہیں یا سو رہے ہیں، یہ ان کے جاگنے کا، ان کو جگانے کا وقت ہے۔ پوری ایکٹنگ کر کے اس بلی نے اپنی والدہ کو دکھایا، اور پھر وہ دکھانے کے بعد شاید مشورہ کیا یا اجازت لی، اور پھر بھاگ کے اس شخص کی طرف بڑھ گئی جو حرم میں سو رہا تھا۔ وہ اس کو جا کے اچانک جب ٹچ کیا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ گیا، اور اس نے بہرحال اپنا فرض ادا کر دیا۔ ناظرین اندازہ کیجئے کہ یہ ایک بلی ہے، اور اس بلی نے دیکھتے ہی دیکھتے قاری صاحب کو پوری دنیا میں شہرت عطا کر دی ہے۔ اس سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، تو وہ بے شک کسی چھوٹی سی مسجد میں، کسی ملکی مسجد میں موجود ہو، اور میرا اللہ جب چاہتا ہے تو کسی بھی بلی کے ذریعے سے یکا یک اسے اٹھا کے پوری دنیا میں شہرت عطا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے عرب و عجم میں ہر جگہ اس بلی کا تذکرہ ہے، اس ویڈیو کلپ کو شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس کے توسط سے قاری صاحب کا تعارف پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ سیدہ کبشہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو ہیں۔ کہتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں نے انہیں وضو کے لیے پانی پیش کیا تو قریب ہی ایک بلی تھی جو پیاس محسوس کر رہی تھی۔ وہ جب قریب آئی تو سید ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ شاید یہ پیاسی ہے، تو اپنا برتن اس کی طرف کر دیا، یعنی جھکا
پا دیا۔ بلی نے سکون سے پانی پیا اور چلی گئی۔ سیدہ کبشہ بیان کرتی ہیں کہ میں بڑے تعجب سے یہ سارا منظرنامہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت ابو قتادہ نے محسوس کیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم اس بات پر تعجب کر رہی ہو کہ بلی جس سے پانی پی گئی ہے اسی سے میں وضو کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، میں تو اس پر بڑی حیرت مجھے ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ بلیاں تمہارے پاس آنے جانے والی مخلوق ہیں، طوافون ہیں، یہ چکر لگاتی رہتی ہیں، یہ نجس نہیں ہے، یہ پلید نہیں ہے، یہ کسی برتن میں اگر کوئی پانی پی لیں تو وہ پانی بھی خراب نہیں ہوتا۔ بلی پالی جا سکتی ہے، یہ نجس بھی نہیں ہے، یہ پاک ہے، یہ طاہر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس پانی سے وضو فرمایا تھا جو بلی کا بچا ہوا پانی تھا، یعنی بلی اسے پانی پی کے چلی گئی تھی۔ بلی پالنے کی ایک بڑی کڑی شرط شریعت میں موجود ہے۔ ایک خاتون کا تذکرہ آتا ہے کہ اس نے بلی کو پال لیا، لیکن اس کو باندھنے کے بعد وہ اسے بھول گئی، نہ تو اسے چھوڑا کہ وہ کہیں سے جا کے کچھ کھا سکتی پی سکتی، نہ اسے کھانا دیا۔ ہوا یہ کہ تڑپ تڑپ کے بلی مر گئی۔ یہ واقعہ بیان فرما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بلی کی وجہ سے، اس کو اذیت دینے کی وجہ سے یہ خاتون جہنم میں چلی گئی۔ ناظرین اکرام، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو بلیوں کا انٹریکشن انسانوں کے ساتھ کوئی 10,000 سال پرانا ہمیں نظر آتا ہے۔ شاید انسانوں نے چوہوں سے بچنے کے لیے بلیوں کو صدایا اور پالتو بنا لیا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی بلیوں کے بارے میں کہ طوافون علیکم، یہ تم پر چکر لگاتی رہتی ہیں۔ آج کی سائنس نے ایک بڑی دلچسپ بات دریافت کی ہے بلیوں اور انسانوں کے تعلق کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جب بلی آتی ہے، انسان اسے چھوتا ہے یا اپنے پاس بٹھا لیتا ہے تو بلی کے بالوں میں ایک ایسا بیکٹیریا پایا جاتا ہے جو انسان کا ڈپریشن دور کرتا ہے، اس کی اداسی دور کرتا ہے، اس پر صحت مند اثرات مرتب کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس لیٹسٹ ریسرچ پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے اگر ہمیں کسی چیز سے منع کیا ہے یا کوئی چیز ہمارے لیے جائز قرار دی ہے، کسی چیز کو حلال کیا ہے یا کسی چیز کو حرام کیا ہے، تو اس میں کتنی حکمتیں پنہاں ہیں۔ اب دیکھیے جدید میڈیکل سائنس کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دیکھیے کہ طوافون علیکم، یہ تمہارے پاس آتی جاتی رہتی ہیں، یہ چکر لگاتی رہتی ہیں، یہ تمہارا طواف کرتی رہتی ہیں، مطلب گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ ان کے ساتھ انسیت انسان رکھ سکتا ہے، تو حدیث کے مطابق یہ جو اجازت ملی ہے انسیت کی، مانوس ہونے کی، تو اس میں کتنی بڑی حکمت آج کی سائنس دریافت کر رہی ہے کہ بلی کے ساتھ انٹریکشن کے انسانی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس سے ایک مومن کے ایمان کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے کہ سائنس کچھ ثابت کرے یا نہ کرے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، دین کے دیے ہوئے احکامات میں، اس کے حلال حرام میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، ہمارے لیے فلاح ہی فلاح ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دینی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔